اگر وہ کم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل جو ہیں وہ 25% 20% لوگوں کے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک شہباز شریف صاحب اپنی قلم کی جنبش سے کر سکتے ہیں، اور یہ نہ کرنا میرے خیال سے بہت بری بات ہے۔ نقوی صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے، وہ آپ سے سوال کریں۔ جی السلام علیکم مستر صاحب، دیکھیں اس پہ تو خیر بہت ہی بات ہو گئی نا۔ پاکستان میں ہر آدمی آج یہ بات کر رہا ہے کہ یہ آئی پی پی جو پلانٹ تھے جو 1994 سے لگنا شروع ہوئے اور آج تک لگے، تو کیا اس کے محرکات تھے۔ ایک جو میں بڑا ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ شاید ابھی تک کسی نے بات نہیں کی، اور ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کیونکہ یہ بجلی تو عوام کے لیے بن رہی ہے نا، عوام کو دینے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، عوام تک بجلی پہنچانے کا جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے ہمارے پاس وہ صرف 22,000 میگا واٹ کا ہے تھرو ڈسکوز، جبکہ ہم بنا 41,000 رہے ہیں، یا ہم نے 41,000 میگا واٹ بنانے کا سیٹ اپ لگا لیا ہے۔ تو جب آپ کے پاس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہی اتنا بڑا نہیں ہے تو اتنی زیادہ بجلی بنانے کا سیٹ اپ لگانے کا کیا فائدہ؟ جی نقوی صاحب دیکھیں، ہم گرمیوں میں 32,000 میگا واٹ بنا کے بیچ سکتے ہیں، تو ہم 32,000 تو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس 41,000 میگا واٹ کی گنجائش ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے 1000 میگا واٹ اگر آپ سولر لگاتے ہیں تو سولر دن میں آپ اس میں سے 18 سے 20% ہی بجلی ملتی ہے، تو آپ کا نیم پلیٹ کیپیسٹی 1000 میگا واٹ ہوگی، لیکن ملتی صرف آپ کو 200 میگا واٹ آورز ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی 1000 میگا واٹ ونڈ لگی ہوئی ہے تو 1000 میگا واٹ کی نیم پلیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن ملتی 350 میگا واٹ آورز ہے۔ تو پاکستان 31-32 ہزار میگا واٹ سے زیادہ کسی مہینے میں نہیں بنا سکتا ماہ سوائے اگست کے، اور پاکستان کے پاس 32,000 میگا واٹ تک ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آپ کا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے وہ ایک دم درست ہے۔ آپ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ کراچی کے قریب جو جمپیر میں اس وقت ونڈ پاور لگا ہوا ہے وہ فری میں حکومت کو بجلی دے رہا ہے، لیکن حکومت نہیں لے پا رہی کیونکہ ان کے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے وہ بجلی کو، فری والی بجلی کو لے کر گریڈ میں ڈالنے کا۔ اور 132 kVA کی لائن لگتی ہے، وہ پاکستان میں بن سکتی ہے، وہ 6 مہینے میں بن سکتی ہے، اور میرے خیال سے بن بھی رہی ہے اب، لیکن اس میں بہت سارے سکوم ہیں۔ اس طرح سندھ کے اندر 26 روپے کی بجلی پڑتی ہے ٹوٹل کاسٹ ملا کر، پنجاب میں 36 روپے کی ملتی ہے، تو سندھ سے آپ کو بجلی لے کے پنجاب بھیج دینی چاہیے، آپ وہ بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن میں آپ سے اگر اس کے علاوہ اگر ایک اجازت دیں بات کرنے کی، کہ ہر بجلی کے بل میں اس وقت جو آپ کو گھریلو بجلی کا بل ہے اس پہ آپ کے پاس 18% سیل ٹیکس لگتا ہے اور 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگتا ہے۔ حکومت کو اس وقت جب بجلی کی وجہ سے، بجلی کی نرخوں کی وجہ سے قوم مر رہی ہے تو حکومت کو فی الفور وہ ٹیکس ہٹا دینے چاہیے، اس سے آپ کی بجلی سستی ہو جائے گی اور زیادہ بجلی بکے گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ صرف 450 ارب روپے کے ٹیکسز جو جمع کر رہے ہیں، اگر یہ حکومت ختم کر دیتی ہے، پورے ٹیکسز انڈسٹری کے اوپر بھی ہٹا دیتی ہے، لوکل بزنسز کے اوپر بھی ہٹا دیتی ہے، گھریلو صارفین کے اوپر بھی ہٹا دیتی ہے، 450 ارب روپے میں سے وفاق کو 185 ارب روپے کم ملیں گے، صوبوں کو 265 ارب روپے کم ملیں گے۔ وفاق اگر 185 ارب روپے سے اپنے پی ایس ڈی پی کم کر دے، جو کہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پی ایس ڈی پی 185 ارب روپے کم ہوں گے تو کچھ کرپشن ہی کم ہو جائے گی ملک میں۔ اگر وہ کم کر دے تو اس وقت بجلی کے بل جو ہیں وہ 25% 20% لوگوں کے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک شہباز شریف صاحب اپنی قلم کی جنبش سے کر سکتے ہیں، اور یہ نہ کرنا میرے خیال سے بہت بری بات ہے۔ چلیں آپ آئی پی پیز کے بالکل فورینسک آڈٹس کروائیں، وہ کھولتے رہیں، اپنے ٹرانسمیشن کی غلطیاں پوری کرتے رہیں، اپنے ٹرانسمیشن لاسز کم کرتے رہیں، بل کلیکشن کریں، وہ ساری میڈیم اور لانگ ٹرم بات ہے۔ لیکن اس وقت آپ فل فور ٹیکس ہٹا کے کل پاکستان کی عوام کو جو رعایت دے سکتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے۔ مرزا صاحب یہ تو آپ بڑا آسان سا کلیہ پیش کر رہے ہیں۔ حکومت وقت جو اس وقت صبح دوپہر شام بیچاروں کی جو جس طرح کے ٹک ٹکی کے اوپر باندھا ہوا ہے عوام نے، خاص طور پر میڈیا کے اوپر ان کے کرٹیسائز ہو رہا ہے، وہ ان کو کر دینا چاہیے۔ آئی ایم ایف کی شرائط بڑی شدید قسم کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آج کل آئی پی پی کے اوپر آپ نے دیکھا ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب مارکیٹ کے اندر آ گئے ہیں، وہ آپ نے بڑے مدلل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دلائل پیش کرتے ہیں، آپ کی بات سے بھی ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو پھر مسئلہ پھنسا کہاں پہ ہوا ہے؟ 80% ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں وہ گورنمنٹ کے شیئرز ہیں، مطلب گورنمنٹ کی شیئر ہولڈنگ ہے، گورنمنٹ اگر چاہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کون سے عناصر ہیں جو بیچاری غریب عوام ہے، وہ جو جینوئنلی اس وقت پس چکی ہوئی ہے، اس کو یہ ریلیف پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ کون بنا ہوا ہے؟ سر دیکھیں، جو میں نے جو طریقہ بتایا ہے ٹیکس کم کرنے کا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی آئی ایم ایف سے مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ میں آئی ایم ایف سے خود ڈیل کر چکا ہوں۔ آئی ایم ایف آپ کو بولتا ہے کہ آپ اپنا خسارہ نہ بڑھائیں۔ جب آپ 450 ارب روپے کے یہاں پہ ٹیکس کم کریں گے تو آپ کو 185 ارب روپے کے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، لیکن ایک کیونکہ وفاق کو صرف 40% ہی ملتا ہے نا اس ٹیکس کا،
तो वफाक जो है वो 40% अपने अखराजात कम करे। PSDP जो आपने पिछले साल 700 अरब से इस साल 1150 अरब रखा है, उसको 965 अरब कर दें। कौन सी कयामत आ जाएगी अगर थोड़े से MNA और MPA को पैसे कम मिलेंगे? तो कौन सी कयामत आ जाएगी अगर थोड़े से PSDP कम हो जाएगा? तो उसको आप फिल फॉल करें। मैं ये जानता हूं, देखें IMF से मैंने बहुत डील किया हुआ है, IMF के इसके अंदर कोई मसला नहीं आएगा। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि IPPs को आप पैसे देना छोड़ दें, हुकूमत की कंपनियों को पैसे देना छोड़ दें। मैं ऐसी कोई रेडिकल इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको सीधा बता रहा हूं कि अगर हुकूमत चाहे और इसको लोगों की जरूरत का, लोगों की कर्ब का इस वक्त एहसास है, अगर कि सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं बिजली की वजह से, तो वो 2 दिन के अंदर ये कर सकती है। लेकिन इनको ये सोच की फुकदान है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस समझ की फुकदान है, वरना ये चीज करना मुश्किल नहीं है। चले मिर्जा साहब, अल्लाह करे कि इनको सोच समझ आ जाए।